میرے قابل احترام بزرگوں، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، اس لیے چاند نظر آنے کا، رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ بیان کی جائیں تاکہ ہمیں اس ماہ مبارک کی اہمیت معلوم ہو، فضیلت معلوم ہو، اور ہم رمضان مبارک کی دل و جان سے قدر کر سکیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بے حد بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کا وبال رمضان مبارک میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے میں ان کی بھوکا مرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یعنی رمضان مبارک میں جو بے شمار فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، اجر و ثواب ہے، گناہوں کی بنا پر آدمی ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی نے رمضان شریف کے اندر جاگ کر تراویح پڑھی تو بعض ایسے ہیں کہ ان کے جاگنے میں سوائے جاگنے کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملتا۔ یہ وعید انہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان شریف میں تراویح پڑھیں لیکن گناہوں سے نہ بچیں۔ اور ایک حدیث میں تو خاص طور سے بڑی ہلانے والی وعید ہے کہ گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے آدمی زبردست نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر کر دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہے کہ خدا ذوالجلال، اس بابرکت مہینے اپنے بندوں میں سے کچھ ہمارے خاوند مقرر کر دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، یعنی گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت کی، اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی، اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی اور یاقوت و زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسا معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہے، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دے۔ یہ ہے وہ سخت وعید جس سے ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی رمضان شریف شروع ہونے پر بھی گناہوں سے باز نہ آیا، روزے تراویح پڑھ کر بھی اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو نہ روکا، بس پیٹ کی حد تک اس نے روزہ رکھا، تراویح کی حد تک اس نے ادا کرنے کا اہتمام کیا، گناہوں کو بدستور جاری رکھا، اللہ بچائے، تو اس کے نہ صرف یہ کہ اس ماہ مبارک کے فضائل اور اجر و ثواب
سے محروم ہوگا، بلکہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے اس نے نیک کام کیے ہوں گے اور ان کا جو اس کو اجر و ثواب ملا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے بڑی ڈرنے کی چیز۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس حدیث میں باقی ہے لہذا رمضان شریف کے مہینے بے احتیاطی سے بچو، بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے پرہیز کرو اور جان و دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے گزشتہ سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر کے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی ہر رات، رمضان شریف کی رات میں یا دن میں کسی وقت بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سجدہ ادا کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض میں اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے، یعنی کتنا لمبا چوڑا وہ درخت ہوگا کہ اس کے نیچے سے اگر سوار گزرے گا تو 500 سال میں وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے نکلے گا۔ یہ رات میں دن میں ہر سجدے کی یہ فضیلت ہے، اور اوپر جو فضیلت ہے وہ رات میں سجدہ ادا کرنے کی، کہ اگر کوئی رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں سجدہ کرے گا تو 1500 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل اللہ تعالیٰ جنت میں بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں، ہر دروازے میں سونے کا ایک محل ہوگا جو یاقوت سے جڑا ہوا ہوگا، اور روزانہ روزے دار کے لیے صبح شام تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اس نے سایہ ڈال دیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے آج ہی چاند نظر آ جائے اور ہمیں یہ سب برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ آسانی سے عطا فرما دے۔ رمضان شریف میں کرنے کے 7 کام ہیں، کرنے کے 7 کام ہیں۔ ایک یہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن میں سے 2 تو تم اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت کے ہیں، یعنی تمہیں کرنے ہی کرنے ہیں، تم خود ان کے محتاج ہو۔ 2 کام جن سے اپنے رب کو راضی کرو گے، ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ دوسرے استغفار کثرت سے کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ دوسرے استغفار بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی جتنا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ لہذا
لا الہ الا اللہ کا تو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بس ہر وقت ہی پڑھتے رہیں، اور استغفار کے لیے آسان طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا دو تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، بلکہ اس میں بھی ذرا تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کیونکہ سارے سال تو الحمدللہ عام طور پر تسبیح فاطمی پڑھتے ہی ہیں، رمضان میں 100 کر لیں، بس 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، 6 تسبیح ہو گئی، 600 مرتبہ ہو گیا بس۔ تو درود شریف بھی بڑی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں والا عمل ہے، تو اس طرح سے اگر ہر نماز کے بعد ہم یہ 6 تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور اگر کچھ دیر سویر ہو جائے تو نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ کر اٹھیں، اپنے حالات اور اپنے روزانہ کی مشغولیات کچھ ایسے انداز سے ترتیب دے لیں کہ ان کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ڈیوٹی کے اوقات بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کاروباری مصروفیات بھی کم زیادہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، انہیں نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2-3 دن تو پابندی کی، پھر سب کچھ غائب، جیسے کہ ہماری کاہلی اور سستی کا حال ہے، اللہ بچائے، ایسا نہ ہو۔ پورے رمضان اس بات کا اہتمام رہے کہ ہر نماز میں، چاہے نماز سے پہلے یہ نماز کے بعد، بالے 6 تسبیح جو ہے خواتین حضرات سب پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ روزانہ 500 مرتبہ استغفار ہو جائے گا، اور ویسے بھی دیگر اوقات میں بھی ہم مزید استغفار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ 2 عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، دوسرے کثرت سے استغفار کرنا۔ اور فرمایا 2 کام ایسے ہیں جس کے تم محتاج ہو، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنا، اور دوسرے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اور متعدد حدیثوں کے اندر ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، تو جنت خود درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے اسے دے دیجیے۔ تو رمضان شریف اللہ پاک نے جنت دینے کے لیے رکھا ہے، یہ مہینہ اس لیے رکھا تاکہ اس میں اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائے، اور جنت میں جنت الفردوس مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرے، جب آدمی دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے، آپ اسے پناہ دے دیجیے۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ بلا ناغہ رمضان شریف میں بوقت افطار اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے بری کرتے ہیں روزانہ، اور آخری افطار میں 3 کروڑ، اور روزانہ رات میں 6 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کرتے ہیں، آخری رات میں پورے مہینے کے حساب سے 1 کروڑ 80 لاکھ، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کریں گے، تو جو دعا کرے گا وہ کیسے معروم رہے گا؟ انشاءاللہ معروم نہیں ہوگا۔ اس لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے پورے مہینے اس کی رضا اور جنت الفردوس مانگیں، اس کی ناراضگی دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اور تراویح کے درمیان ہمارے ایک استاد یہ دعا مانگتے تھے جو ان چاروں چیزوں کو جامع ہے۔ تراویح کے اندر جو تراویح کی تسبیحات ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، اس کے بعد آخر میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ تو لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، جنت الفردوس کا سوال بھی آ گیا، دوزخ سے پناہ کا سوال بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب سے یہ ان کی دعا یاد ہے الحمدللہ، ان کا معمول تھا ہمیشہ پہلے سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے، پھر آخر میں یہ کہتے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ حدیث شریف کے عین مطابق انہوں نے اپنی اس دعا کو سجایا ہوا تھا، تو انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہے۔ تو تراویح کے اندر بھی، تراویح کے بعد بھی، ویسے بھی تہجد میں بھی، افطار میں بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا و جنت الفردوس مانگیں، اس کی ناراضگی دوزخ سے پناہ مانگیں۔ 4 کام تو یہ ہو گئے بھائی۔ اس کے بعد 3 کام ہونے، ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف رمضان شریف میں نازل فرمایا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں اللہ پاک نے اتاری ہیں، صحیفے بھی رمضان شریف میں اتارے، تو جوڑ ہے اس کے خاص جوڑ ہے، تو بس یہ خاص عمل ہے جو رمضان شریف کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور صبح شام تلاوت کا معمول بنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہر رمضان آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، اسی سے اندازہ لگا لے کہ اس مہینے کے ساتھ قرآن شریف کا کتنا زبردست تعلق ہے اور جوڑ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حفظ ہو یا ناظرہ، قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں۔ یہ بھی خاص عمل ہے رمضان شریف کا۔ اب اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے اوقات ایسے مقرر کر لیں کہ جس کے اندر دنیا کے ضروری کام بھی بقدر ضرورت ہو جائیں، تلاوت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکلا۔ اللہ تعالیٰ خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے، خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا عمل یہ ہے کہ بھئی یہ پورا مہینہ فقیر کے پھیرے کا مہینہ ہے یہ، ہاں یہ فقیر کی صدا لگانے کا مہینہ ہے، یعنی مانگنے کا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اور ان کے عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس ان کے عطا میں تو کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے ہی میں کمی ہے۔ جب کمی ہے تو بس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور دن رات اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ اس کے لیے اہل علم کے لیے اور مناجات مقبول سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ روزانہ مناجات مقبول کی ایک یا دو منزل مانگ لیا کریں، ایک منزل سویرے مانگ لی، ایک منزل شام کو مانگ لی۔ اور عوام الناس کے لیے اردو میں مناجات مقبول مترجم بھی ملتی ہیں، اس میں ترجمہ دیکھ کر کے مانگ لیں، اور اسی کے خلاصہ میں دعا والہانہ کی شکل میں چھپوایا ہے، وہ بھی بآسانی اسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ روزانہ دعا والہانہ پوری نہ مانگ سکے تو اس کے 2 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، 4 حصے کر لیں، نشانی لگا لیں۔ مثلا ایک آسان طریقہ یہ کہ 2 اوقات 24 گھنٹے میں ویسے بھی بڑے مبارک اوقات ہیں وہ، لیکن رمضان میں خاص طور سے ایک تو افطار کا وقت، لہذا عصر کے بعد جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، خواتین بھی مرد حضرات بھی۔ اس کے بعد پھر 40 استغفار پڑھ لیں، پھر ایک منزل درود و زیت الوصول کی پڑھ لیں، یہ درود و سلام کی کتاب ہے، یا یہ درود و سلام کا حسین مجموعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اردو میں اپنی دعائیں کرتے رہیں۔ اس طرح سے غروب تک دعا میں مشغول رہیں، یہ ہمارے بعض اکابر کے معمولات میں سے ہیں۔ تو افطار کے وقت چونکہ دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے روزے دار کی، خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا قبولیت کا وقت ہے یہ۔ پھر افطار کے بعد بھی کر لے دعا، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا خاص وقت ہے تہجد کا۔ عام دنوں میں ہر رات کا جو آخری حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا خاص وقت ہے، لیکن رمضان شریف میں یہی فضیلت غروب سے لے کر کے صبح صادق تک ہے۔ ساری رات وہی فضیلت ہے جو عام دنوں میں رات کے آخری تہائی حصے کے اندر ہے، اور اس وقت من جانب اللہ اعلان ہوتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم اسے توبہ قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو عافیت دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی دے دیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ دوزخ سے آزادی اور جنت کا حصول بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو بھئی اس تہجد میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مناجات مقبول مانگیں، نہیں مانگ سکے تو اردو میں دعا والہانہ مانگ لے، وہ بھی نہیں تو اپنے دل سے کوئی دعائیں مانگ لیں۔ لیکن چند دعائیں ایسی ہیں جو بہت جامع ہیں، وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ ایک طرف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ خاص دعا ہے۔ دوسرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تیسرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، ہر مسلمان مرد عورت کو عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما۔ بس رٹا لگا لیں، بس جھولی پھیلا دیں اپنی، بس کہ اللہ عافیت سے میرے دامن بھر دے، دنیا میں بھی مجھے عافیت دے دے، میں آخرت میں بھی اللہ عافیت دے دے۔ اور یہ دعا، اس کے بعد ایک یہ دعا کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سے مجھ کو پناہ عطا فرما۔ اب اس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئی، اب سب دعائیں آ گئی تو بس ہماری بھی سب دعائیں ہو گئی، ایک ہی دعا میں ساری دعائیں آ گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا سہولت بہت۔ تو یہ دعا کی خاص، تہجد میں بھی خوب دعائیں مانگیں، اور پھر اس طرح سے
زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. یہ ہے چھٹا عمل. اور ساتواں عمل وہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا ابھی آخر میں کہ بس جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بس یعنی روزہ سے پیٹ کا نہ رکھیں، سر سے پیر تک سارے اعضاء کا روزہ رکھیں. یعنی ہاتھوں سے بھی گناہ نہ ہو، کانوں سے بھی گناہ نہ ہو، زبان سے بھی گناہ نہ ہو، پیروں سے بھی گناہ نہ ہو، دل سے بھی گناہ نہ ہو، دماغ سے بھی گناہ نہ ہو. جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمیں سب کو اپنے اپنے معلوم ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں. سچی توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ رمضان شریف میں آپ بچائیے گا، میں تو کمزور ہوں، میرا تو نفس جو ہے وہ مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے، کہ ایسا نہ ہو میں گناہ کر بیٹھوں اور اپنا نقصان کر بیٹھوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں گناہوں سے بچنے میں آپ مدد فرمانا. رمضان شریف کے فضائل بھی آپ نے رحمت سے عطا کر دینا اور نیک کاموں کی توفیق بھی آپ ہی دے دینا. یہ ساتوں کام آپ کروائیے گا. خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا آپ مجھے خاص مجھ پر فضل فرمانا کہ یا اللہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں اور میرے گھر والے بھی گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. ہم کسی کی غیبت نہ کریں اور ٹی وی نہ دیکھیں، موبائل پر فحش اور غلط پروگرام نہ دیکھیں، موبائل کے بھی غلط استعمال سے بچیں، ٹی وی کے غلط استعمال سے بچیں اور دیگر جو رائج البت گناہ ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص طور سے لایانی کام، لایانی باتیں، لایانی مجلسیں، لایانی اوقات ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ گناہ عام ہے، بالکل عام ہو گیا. بالکل جیسے اور گناہ عام ہو گئے یہ گناہ بھی عام ہو گیا. ہر آدمی بس ایک طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یا اللہ انہیں بھی بچائیے، ہمیں بھی بچائیے، مجھے بھی بچائیے، انہیں بھی بچائیے. رمضان شریف کا مہینہ اس طرح گزارنے کی توفیق دیجیے جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں. اس طرح سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب رمضان شریف کا مہینہ گزرے گا تو پھر اللہ نے چاہا جو فضائل و برکات ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے. جو ایک فضیلت یاد آئی، رمضان شریف میں جو آدمی کسی کا روزہ کھلوائے، 3 فضیلت حدیث میں آئی ہے. نمبر 1، روزہ کھلوانے والے کی مغفرت ہو جائے گی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری کر دیں گے، دوزخ سے اس کو آزاد کر دیں گے. اور تیسرے، جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے کھلوانے والے کو اتنے ثواب الگ سے دے دیں گے. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، الگ سے ثواب اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو مل جائے گا. اور یہ ثواب پیٹ بھرے کھلانے پر موقف نہیں ہے، پانی کے گھونٹ پر بھی عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر! پانی کے گھونٹ کی کیا حقیقت ہے؟ دودھ کی ایک لسی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیں گے. اور کھجور کا ایک کھجور کے ٹکڑے پر کوئی روزہ کھلوا دے تو اس پہ بھی یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اور ہمارے یہاں تو عام طور پر اللہ کا فضل ہے کہ افطاری میں اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا پیٹ ہی بھر جاتا ہے آدمی کا، اور پیٹ بھرے کھلانے کا ثواب الگ ہے. وہ یہ کہ جو آدمی کسی روزے دار کو اتنا پیٹ بھرے کھانا کھلا دے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ حضور کے قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا جامع کوثر عطا فرمائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، یہ پیٹ بھرے کھانا کھلانے کا. تو بھائی اب یہ کمائی کا دن آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ پورا مہینہ کمائی کا ہے. خود بھی روزہ کھولو گھر، اور یہ ثواب گھر والوں کو کھلانے پر بھی ملتا ہے. یہ باہر والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ گھر والوں کے سب سے پہلے گھر والے، پھر پڑوسی ہیں، پھر محلے والے، پھر عام مسلمان ہیں. بس جتنا روزہ کھلواؤ اتنا ہی ثواب کماؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کی توفیق عطا فرمائے. بس دن رات جو ہے نا لگے رہیں. ایک آخری عمل اور کہ جن کے ذمے نماز قضا نہ ہوں، اگر قضا ہوں تو انہیں چاہیے کہ نوافل کم سے کم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھیں. وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کریں. تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، سنن زوال بھی پڑھیں، اور اوابین بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں. اور تراویح آرام اطمینان سے پڑھیں. اور کیا کہتے ہیں، اگر کوئی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے. اور تراویح کے بعد اور وطروں کے بعد پھر جو صلاۃ اللیل جو ہر پورے سال عام طور پر بعض لوگ الحمدللہ پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان میں ناغہ نہیں کریں.
اگرچہ تہجد بھی انشاءاللہ اٹھ کر پڑھیں گے، لیکن اب بھی 4 نفل یا 8 نفل وطروں کے بعد پڑھ لیں، چاہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 4 نفل پڑھ لیں، تاکہ اس کے ثواب بھی بہت ہیں۔ عام دنوں میں عشاء کے بعد 4 نفل پڑھنے سے شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے، تو رمضان میں کتنا ثواب، اور کوئی مشکل بھی نہیں۔ میں یاد ہی کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے پڑھ لو، کیوں عذر میں تو بیٹھ کے پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے، بلا عذر بھی پڑھے تب بھی جائز آدھا ثواب بھی ملتا ہے، پھر بھی ملتا تو ہے نا، تو اس لیے بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن ناغہ نہیں کرے۔ اور پھر تہجد کے اندر بھی اٹھ کر کے سحری کھا کر اس سے پہلے یا اس کے بعد